بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کو یہ تسبیح اتنی عزیز ہے، جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی دنیا عطا کر دیتا ہے کہ 2 سیکنڈ میں اللہ کو راضی کر کے وہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مدینے سے مکہ کو چلے، لیکن راستے میں مشرکین مکہ نے روک دیا اور مسجد الحرام کی زیارت سے منع کر دیا۔ پھر وہ لوگ صلح کی طرف جھکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات پر کہ اگلے سال عمرہ ادا کریں گے ان سے صلح کر لی، جسے صحابہ کی ایک بڑی جماعت پسند نہ کرتی تھی، جس میں خاص قابل ذکر ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اپنی قربانیاں کی اور لوٹ گئے۔ بس لوٹتے ہوئے راستے میں یہ مبارک اور اللہ کی عزیز 3 سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ ہم 1400 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر تھے۔ حدیبیہ نامی ایک کنواں تھا، ہم نے اس میں سے پانی اپنی ضرورت کے مطابق لینا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں پانی بالکل ختم ہو گیا، ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ آخر پانی نہ ہونے کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچی۔ آپ اس کنویں کے پاس آئے، کنارے بیٹھ گئے اور پانی کا برتن منگوا کر وضو کیا، جس میں کلی بھی کی، پھر کچھ دعا کی اور وہ پانی اس کنویں میں ڈلوا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہم نے دیکھا تو وہ تو پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ ہم نے پیا، جانوروں نے بھی پیا، اپنی حاجتیں پوری کی اور سارے برتن بھی بھر لیے۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور کسی مرتبہ بھی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پھر اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ اب ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کچھ وحی نازل ہوگی، لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت فرمائی، لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں سورۃ فتح کا ایک مختصر سا عمل آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ کو یہ سورت اتنی عزیز ہے کہ جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ شادی، کاروبار، نوکری، مقدمات اور امتحانات کی مشکلات سے نکلنے کا یہ مجرب ترین وظیفہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے۔ ناظرین، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور پڑھیں۔ ناظرین اکرام، حالات کی پریشانی سے انسان ایمان میں بھی ڈوبنے لگتا ہے۔ وہ جس بات میں اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی حکمت کوئی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے تاکہ دنیا اس کے لیے سہل ہو اور ایمان کی دولت نصیب ہو۔ حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے نا امید ہوتے ہیں۔ سورہ فتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس جائے، گویا کسی بھی مشکل میں سورہ فتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ بزرگوں، عاملین حضرات مشکلات سے نکلنے کے لیے سورہ فتح روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ سورہ فتح کی پہلی آیت مبارکہ 121 بار پڑھنے کے بعد یا فتح 300 بار پڑھ لیا جائے تو کام میں مزید بہتری آ جاتی ہے۔ ناظرین، ہر وہ کام جس کا حل بظاہر مشکل نظر آ رہا ہو،
सूरत फतह की बरकत से आसानी से हल हो जाता है। आप बादज नमाज फजर दोनों हाथों को सीने पर रखकर 70 बार या फतह का विर्द करें और दिन में किसी भी वक्त सूरह फतह पढ़ ले। ये बात भी जहन में रखें, सूरत फतह की पहली आयत से दिल साफ और शफाफ हो जाता है, जंग मैल दूर हो जाता है। नूरो सफाई कल्ब के लिए अजहद मौजू है। जो भी फर्द कसरत से सूरत फतह की पहली आयत का विर्द करेगा, फतह नुसरत अता फरमाएगा। अगर कोई किसी मुश्किल को सुलझाना चाहे तो बादज नमाज इशा 170 मरतबा सूरत फतह की पहली आयत को पढ़िए। किसी शख्स पर अगर कोई नागहानी मुसीबत आन पड़ी हो या किसी मुसीबत के आने का खौफ हो या कोई महम दरपेश हो तो उसे चाहिए कि जुमा की रात को गुस्ल करके पाक कपड़े पहने और उसके बाद 4 रकात नमाज नफल पढ़े। फिर सूरत फतह की पहली आयत को 1000 बार पढ़े। आमिलीन कामिलीन का तजर्बा है कि सजदे से सर उठाने से कबल हाजतें पूरी हो जाती हैं। अल्लाह ताला इस इंसान का नसीब ही बदल देता है जो इस अमल को करता है, और फिर अल्लाह ताला उसको वहां से रिज्क जारी कर देता है जहां उसके जहनो गुमान में भी नहीं होता। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और लोगों से अपने हालात से गिले ना करें, बस हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला इस अमल के करने से इतना नवाज देंगे कि आपके जहनो गुमान में भी नहीं होगा। याद रहे नाजरीन, फतह के मायने खोलने और हुक्म के जुमरे में आते हैं। मुश्किल कुशा, मखलूक पर हुक्म करने वाला, सरबस्ता राज को खोलने वाला, यानी वो जात जिसकी अनायत से हर मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी हिदायत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। बारी ताला की शान ये है कि वो अपनी मखलूक पर रहमत और इल्म मार्फत के दरवाजे खोलते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि घर के हर फर्द को सूरह फतह की पहली आयत ज़बानी याद होनी चाहिए और इस आयत का विर्द रोज़ाना करते रहना चाहिए। नाजरीन, अगर ये अमल पसंद आया तो इसे अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। शायद आपका एक अमल किसी की खोई हुई ज़िंदगी वापस लौटा दे। और अपनी राय से हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, फिर हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर